بچے تنگ کرتے ہوں تو 8 رکعت تراویح پڑھنا، اگر بچے چھوٹے ہوں اور پریشان کر رہے ہوں تو کیا عورت 8 رکعت تراویح پڑھ سکتی ہے؟ دیکھیں 8 رکعت کے مخصوص عدد تراویح کا کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملتا. یہ بعض حضرات حوالہ دیتے ہیں علامہ ابن حمام کا، حنفیوں میں ایک عالم گزرے ہیں کہ وہ بھی 8 کے سنت ہونے کے قائل تھے، تو ان کا قول شاذ ہے. انہی کے بیٹے کا بیان ہے کہ میرے ابا کے تفردات قابل قبول نہیں ہیں. بعض لوگ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیتے ہیں، اس کا بھی میں ایک بیان میں جواب دے چکا ہوں. تو چاروں ائمہ کے نزدیک امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، انہوں نے خلفۂ راشدین کے عمل کو حجت سمجھا ہے، اور خلفۂ راشدین نے 8 رکعت تراویح نہیں پڑھائی. حضرت عمر سے جو 8 والی روایت ہے وہ مسترب ہونے کی وجہ سے رد ہے، بڑے بڑے محدثین نے اس پہ رد کیا ہے اس حدیث پہ. اور ویسے بھی اگر 8 رکعت حضرت عمر نے شروع کرائی ہوتی تو عالم اسلام میں کہیں تو 8 ہو رہی ہوتی نا. تو یہ 8 کا جو ہے یہ بخاری کی اس حدیث سے نکالا گیا ہے کہ نبی رمضان اور غیر رمضان میں 8 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، مگر بخاری ہی کی دوسری حدیث بھی اس کے خلاف ہے. اس میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی حدیث میں آتا ہے، یزید فی رمضان ما لا یزید فی غیرہ، رمضان میں آپ زیادہ نمازیں پڑھا کرتے تھے جو رمضان کے علاوہ میں اتنی نہیں پڑھتے تھے. تو ہمارے اہل حدیث بھائیوں پہ بھی تعجب ہوتا ہے، ایک حدیث کو اور بخاری کی لے رہے ہیں، بخاری ہی کی دوسری حدیث جو بالکل اس کے خلاف ہے اس کو چھوڑ رہے ہیں. اسی وجہ سے بخاری کی جو وہ حدیث ہے نا جس میں آتا ہے کہ 8 رمضان اور غیر رمضان میں 8 پڑھتے تھے، بہت سے علماء نے اس کو بھی مسترب قرار دیا ہے. مسترب کہتے ہیں کہ وہ قابل عمل نہیں ہے، کیونکہ اسی پلے کی، اسی طاقت کی دوسری حدیث اس کے بالکل اگینسٹ جا رہی ہے. تو ایسا ہوتا ہے بخاری کی 2 حدیثیں آپس میں ٹکرا رہی ہوتی ہیں، تو مسترب ہونے کی وجہ سے پھر ایک حدیث حجت نہیں رہتی. بخاری کی حدیثیں صرف صحیح ہیں، قابل حجت بھی ہیں یا نہیں ہے. تو قابل حجت ہونے کے لیے ایک الگ اصول ہوتا ہے کہ حدیث قابل حجت کب ہے. حدیث قابل حجت اس وقت ہوتی ہے نمبر 1 قرآن سے نہ ٹکرا رہی ہو، نمبر 2 خبر متواتر سے نہ ٹکرا رہی ہو، پھر نمبر 3 خود بخاری ہی کی دوسری حدیث سے نہ ٹکرا رہی ہو. لیکن آج کل علم سب برباد ہو چکا ہے، فیس بکیے اور یوٹیوبیے مفتی وجود میں آ گئے ہیں، اور چند اردو کتابیں پڑھ لیتے ہیں اور پھر پوری امت پہ الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں چند حدیثیں دیکھ کے. تو یہ طرز بہت خطرناک ہے. اس لیے ہم عوام کو بار بار کہتے ہیں آج کے اسکالرز کو فالو نہ کریں، آپ ائمہ اربعہ کو فالو کریں جن کو پوری دنیا نے مانا ہے. ابھی ایک میں مولانا صاحب کی تقریر سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ائمہ اربعہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے ہیں، کوئی 150 سال کے بعد، کوئی 200 سال کے بعد. تو ہم ڈائریکٹ نبی کو فالو کیوں نہ کریں، 200 سال بعد والے لوگوں کو فالو کیوں کریں ہم، یا 150 سال بعد والے لوگوں کو جو تابعین تبع تابعین تھے ان کو فالو کیوں کریں. تو یہ ایک کلمہ ہے، کلمۃ حق ارید بہ الباطل، کہ دیکھنے میں بڑا خوشنما کلمہ ہے لیکن اس کے پیچھے مقاصد ٹھیک نہیں ہے. فالو نبی ہی کو کیا جاتا ہے. بات یہ ہے کہ ایک نبی کی بات کا مطلب ابو حنیفہ نے، امام شافعی نے، امام مالک نے، امام احمد نے سمجھا، اور ایک نبی کی بات کا مطلب 15ویں صدی کے مولوی سمجھ رہے ہیں. تو آپ کس کی سمجھ کو، کس کے فہم کو ترجیح دیں گے؟ ظاہر ہے جو تابعین تبع تابعین کے دور کے لوگ تھے ان کی عقل آج کے اسکالر سے کئی گنا زیادہ تھی. تو جو آج کی اسکالرز کی تقلید کر رہے ہیں وہ خدا کی قسم وہ اندھی تقلید کہلائے گی، اور جو تابعین تبع تابعین کے دور کے لوگوں کی تقلید کر رہے ہیں جن کو پوری امت نے جن کی تقلید کی ہے وہ تقلید علی وجہ البصیرہ کہلائے گی، وہ اندھی تقلید نہیں کہلائے گی. باقی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہ ابو حنیفہ کو فالو کرنا ہے، نہ امام شافعی کو، نہ آج کے مذہبی اسکالرز کو، ہم نے تو فالو کرنا ہے کہ جو حدیث کو فالو کر رہے ہیں ہم اس کو فالو کریں گے. تو یہ عجیب بات ہے کہ آپ یہ فرض کر رہے ہیں کہ آج کے اسکالرز حدیث کو فالو کر رہے ہیں، اور وہ جو پرانے اسکالرز تھے وہ تورات اور انجیل کو گویا فالو کرتے تھے، وہ حدیث کو فالو نہیں کرتے تھے. یہ کیسی بے عقلی کی بات ہے. تھوڑی سی بھی انسان میں سینس ہوگی تو وہ کہے گا کہ یار یہ کیسی بات کی جا رہی. تو پہلے زمانے کے لوگ زیادہ حدیث کو فالو کرتے تھے آج کے لوگوں کی نسبت. آج لیبل حدیث کا لگ رہا ہوتا ہے، فالو حدیث کو نہیں کیا جا رہا ہوتا، فالو اپنی کھوپڑی کو کیا جا رہا ہوتا ہے کہ بس میری سمجھ میں جو حدیث کا مطلب آ رہا ہے میں وہی مانوں گا. تو اس لیے ہم اس میں یہ پوری امت کا اجماع ہو چکا ہے اس پر کہ تراویح 20 رکعت سے کم نہیں ہے. مسجد حرام اور مسجد نبوی میں جو حضرت عمر کے دور سے لے کر اب تک 20 رکعت سے زیادہ تو ہوئی ہیں تراویح، 20 رکعت سے کم 1 رکعت بھی نہیں ہوئی ہے. اب جا کے انہوں نے 10 رکعتیں ختم کر دی اور 10 شروع کر دی ہیں. تو آپ بتاؤ جو کام 1400 سال میں کبھی نہ ہوا ہو وہ کام کیسا ہے، اور جو کام اب جا کے ہو رہا ہے. تو ظاہر ہے 1400 سال سے جو کام ہو رہا ہے وہ ٹھیک کام ہے. 15ویں صدی ہے، یہ فتنوں کا دور ہے، اس میں تو آپ کو کوئی بھی قرآن حدیث کے نام پہ کچھ بھی پہنا دے گا آپ کو. تو اپنے ایمان کو بھی بچائیں، اپنے عمل کو بھی بچائیں. ہم جو آپ کو کہتے ہیں نا کہ مجتہدین کو فالو کریں، اس لیے نہیں کہ ہم اپنا منجن بیچنا چاہتے ہیں، بلکہ جو آج کے اسکالرز منجن بیچ رہے ہیں ان کے منجن کو بکنے سے بچا رہے ہیں ہم. اگر اپنا منجن بیچنا ہوتا تو میں اپنی تحقیق پہ آپ کو چلا رہا ہوتا.
تو آپ نے تو کسی کی تحقیق ہی کو فالو کرنا ہے، تو بہتر ہے ان لوگوں کی تحقیقات کو فالو کریں جو تابعین تبع تابعین کے دور کے لوگ تھے، جنہوں نے فقہ کو مرتب کیا ہے، اور پوری امت نے، پوری دنیا نے ان کو فالو کیا ہے۔ تو بہرحال یہ جو آپ نے سوال پوچھے 8 رکعت پڑھ سکتی ہوں کہ نہیں پڑھ سکتی، بچے پریشان کر رہے ہیں، تو بھائی تراویح 20 رکعتیں سنت موقدہ ہیں، تو 20 میں سے پوری پڑھ لیں زیادہ اچھا ہے، نہیں تو جتنی اللہ توفیق دے پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں، 16 پڑھ لیں، اگر بچے تنگ کر رہے ہیں تو جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے اتنی پڑھ لیں۔ تو 8 رکعت میں کوئی یہ منحصر نہیں ہے، اصل سنت تو 20 رکعتیں ہی ہیں، تو اس میں سے پھر جتنی اللہ آپ کو توفیق دے، کیونکہ سنت موقدہ ہے، کسی مجبوری سے چھوڑی جا سکتی ہے وہ، تو اگر بچے تنگ کرتے ہیں بہت زیادہ تو جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے پھر اتنی پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں، تو 8 کی کوئی خاصیت نہیں ہے اس میں۔